اگر آنکھ میں دوائی ڈالی تو پہلے یہ طب پر مشتمل ہے، مبنی ہے، یہ اس کی بنیاد پر ہے، تو پہلے فقہا نے لکھا کہ کان میں دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کی بنیاد کوئی حدیث وغیرہ نہیں تھی، بلکہ بنیاد یہ تھی کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کان اور اندر کے درمیان ایک راستہ ہے، تو ڈالیں گے تو اس راستے سے منفذ ہے، سوراخ ہے، اندر چلا جائے گا۔ جب اندر چلا جائے گا تو روزہ توڑنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ادخال شیء فی باطنہ، باطن میں کسی چیز کو داخل کرنا، تو یہاں سے باطن کو راستہ ہے، لہذا ڈالیں گے تو باطن میں چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اور آنکھ میں اور حلق میں کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت کے اعتبار سے، تو جب آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب بعد میں جب سائنسی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ کان میں اور حلق میں راستہ نہیں ہے اگر پردہ سلامت ہو، تو اب اسی بنیاد پہ جب فیصلہ کیا تھا کہ پہلے راستہ تھا تو اندر چلا جاتا ہے، تو کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے، اندر جاتا ہے کہ نہیں۔ تو اب چونکہ سائنسی تحقیق نے واضح کر دیا کہ پردہ سلامت ہو تو اندر جانے کا راستہ نہیں ہے، لہذا کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ اندر داخل نہیں ہوگی جسم کے، جب اندر جسم کے داخل نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آنکھ میں اور حلق میں راستہ ہے، کیونکہ جب آپ دوائی وغیرہ بھی کوئی ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر تک ایسے رہنے دینا، آنکھوں کو بالکل بہت زیادہ بھینچے نہیں، ہلکا سا بند رکھیں، تو یہ اس راستے کے ذریعے سے حلق میں آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ تو اس کا مطلب، اور سائنسی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ راستہ ہے، تو لہٰذا اب فتویٰ بدل گیا کہ آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کان میں اگر دوائی ڈالیں گے پردہ سلامت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کا استثناء فرمایا ہے، تو سرما اگر لگایا آنکھوں میں روزے کی حالت میں تو اس سے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ جو ہے 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ ان سوراخوں سے منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے، مگر یہ کہ حرج شدید ہو۔ اب میں نے یہ بیان کر دیا کہ منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے سے کچھ داخل ہو جائے جسم میں۔ اب آپ باہر سڑک پر گھوم رہے ہو، سڑکیں یہاں کی ماشاءاللہ بہترین ہیں، تو دھول، مٹی، غبار وہ بھی تو سانس کے ذریعے جسم میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ بھی داخل ہو، اگر پتھر کنکری بھی داخل ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ادخال الشیء فرمایا ہے، کچھ بھی داخل ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہی داخل ہو تو روزہ ٹوٹے گا، نہیں، جو بھی چیز داخل ہو تو اس سے بھی ٹوٹنا چاہیے۔ ایک آدمی آٹے کی چکی پہ کام کر رہا ہے تو وہ تو پورا بھوت بنا ہوا ہوتا ہے آٹے میں، تو اس کے آٹے کے ذرات سانس کے ذریعے اس کے جسم میں نہیں جائیں گے کیا؟ جائیں گے، تو اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح جو دوائی کوٹ رہا ہے، حکیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس سے بھی اس کا اثر بھی اس کے جسم میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں اسی لیے آگے کہہ دیا کہ جس میں شدید حرج ہو وہ معاف ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اس کو شریعت معاف رکھتی ہے، جس چیز سے بچنا مشکل ہو اس کو شریعت معاف رکھتی ہے۔ لہٰذا جن جن چیزوں میں، اس طرح کی چیزوں میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو منہ، ناک اور آنکھوں کے ذریعے سے کسی بھی شے کا جسم میں داخل ہونا روزہ توڑ دے گا، مگر ایسی شے کہ جس میں شدید حرج ہو۔ تو یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، مگر ایسی شے کہ جس میں شدید حرج ہو، اس میں ایسے سارے لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔